بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. گزشتہ کی نشست میں ہم نے پڑھا تھا مولانا روم نے دوسروں کو حقیر سمجھنے اور لوگوں کی بعض کوتاہیوں یا ان کی غلطیوں کو دیکھ کر ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کبھی کبھار انسان کچھ سوچتا ہے اور کچھ ہوتا ہے. انسان ظاہر کو دیکھنے والا ہے. اہل ظاہر ہو تم یاد اتنا رکھو، سب کے بارے میں رائے نہ قائم کرو. اہل ظاہر ہو تم یاد اتنا رکھو، سب کے بارے میں رائے نہ قائم کرو. باطنی طور پر میرے اللہ نے کون جانے کسے کیسا درجہ دیا. اس پر زور دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کی برائیوں کو دیکھ کر اپنی اچھائیوں کو دیکھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور وہ بے دینی کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کا نفس اس کو غلط راستے پر لے جاتا ہے اور نفس موٹا ہو جاتا ہے. اگر کچھ آپ کو سعادت یا باطنی درجات یا مقامات یا کوئی مراتب یا کوئی ہنر یا علم یا فضل یا تقوی پرہیزگاری کچھ بھی اگر مل گئی ہے تو اس کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، اس پر اکڑنا نہیں چاہیے. اور جب اس راستے پر انسان آتا ہے تو لوگوں کو حقیر سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. گر تمہیں رحمت خدا کی چاہیے، اس کے بندوں پر بھی تم رحمت کرو. کیا خبر ہے کون مقبول خدا، کیا خبر ہے کون مقبول خدا، اس لیے ہر ایک کی عزت کرو. اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا روم نے فرمایا تھا کہ جب ہم ظاہر کو دیکھ کر کسی کے بارے میں اٹکل قیاس مظاہرہ کرتے ہیں تو قیاس اور اٹکل ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا، کبھی کبھی الٹا ہو جاتا ہے. تو محض اٹکل اور قیاس سے حقیقتوں کا پتہ نہیں چلتا. آپ نے ایک مثال دی تھی کہ اگر کسی کو میمیکری کرتے ہوئے پرندوں کی بولی جیسی آواز نکالنا آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے پرندوں کی بولی سیکھ لی ہے، یا پرندہ جو کہہ رہا ہے وہ سمجھ لے گا، یا وہ پرندے کو اس بولی میں کچھ سمجھائے گا. وہ تو صرف میمیکری کر رہا ہے. یہ مثال دیا. اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو گمان ہے اٹکل میں نے ایسا سمجھا، تو ضروری نہیں ہے کہ تیرا سمجھنا بھی سچ ہو. اور عام طور پر جو میں سمجھا والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ صحیح کام کم کرتے ہیں، غلط کام زیادہ کرتے ہیں. تو یہ طریقہ چھوڑو. تو آپ نے اٹکل پر، اندازے پر جو انسان کام کرتے ہیں ان سے کیسی کیسی غلطیاں ہوتی ہیں اس کی مثال دیتے ہوئے ایک واقعہ یہاں پر شروع کیا. باشداں بے شک کو بے شبہ گماں، چوں ز لب جنباں گماں ہائے کراں. وہ یقیناً گمان ہوگا. جو کچھ تم کسی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہو تو وہ یقیناً گمان ہوگا، اور گمان برعکس بھی ہو سکتا ہے. جو تم سوچ رہے ہیں اس کے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے. تم کسی کو برا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہو، اور تم کسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا اللہ کی نظر میں وہ برا ہو. ہمارا سمجھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کے ہونٹوں کو ہلانے کو دیکھ کر وہ کیا کہہ رہا ہے کہہ دینا. جب تک آواز منہ سے نہیں نکلے گی آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. صرف ہونٹوں کی جنبش سے اندازہ قائم نہیں کیا جا سکتا کہ بولنے والا کیا کہہ رہا ہے. اب ایک چھوٹا سا واقعہ آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. آ کرے را گفت افزو مایائے کہ ترا رنجور شد ہم سایہ. ایک افزو مایا انسان، پیسے والا انسان، مایا کہتے ہیں پیسے کو، متمول، رچ مین، ایک حیثیت والے آدمی نے ایک بہرے سے کہا، ایک بہرا شخص تھا، اس سے ایک پیسے والے آدمی نے، اثر والے آدمی نے کہا، تیرا پڑوسی رنجور ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے. گفت با خود کر کہ با گوشے گراں، منچ دریابم ز گفتے آ جواں. تو بہرے نے اپنے دل میں کہا
کہ یہ شخص مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ تیرا پڑوسی بیمار پڑ گیا ہے اور جا کے تو اس کی مزاج پرسی کر۔ اب میں ٹھہرا بہرا آدمی، میں جا کے کیا مزاج پرسی کروں گا؟ منچے دریابم ز گفتے آجواں، میں اس نوجوان سے کیا گفتگو کروں گا کہ میں سن ہی نہیں سکتا برابر، وہ کچھ کہے گا تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خاصا رنجور و ضعیف آواز شد، لیک باید رفت آنجا نیست بدھ، اور خصوصاً اس وقت جب کہ وہ پہلے ہی بیمار اور کمزور آواز والا ہو گیا ہے، تو پہلے مجھے کم سنائی دیتا ہے۔ اب کسی بیمار کے پاس جا کر میں اس سے بات کروں گا تو بیمار کی آواز ویسے ہی کم نکلتی ہے، تو نارمل انسان کی آواز بھی میں سننے کے قابل نہیں ہوں اچھی طریقے سے۔ بیمار کے پاس اگر وہ بات کرے گا تو مجھے تو کچھ بھی سنائی نہیں دے گا۔ لیک باید رفت آنجا نیست بدھ، لیکن وہاں جانا تو چاہیے کیونکہ پڑوسی بیمار پڑا ہے، تو مزاج پرسی کرنا ایک اخلاقی فریضہ بنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ تو ہے نہیں، مزاج پرسی تو کرنا ہی پڑے گا۔ اور پھر یہاں پر کیا معاملہ تھا کہ اس کے پڑوسی کے درمیان کچھ نااتفاقیاں بھی تھے، تو اس نے کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے، میں جا کے اس کی مزاج پرسی کروں گا تو اس مزاج پرسی کی وجہ سے شاید ہمارے درمیان کے تعلقات تھوڑے بہتر ہو جائیں، تو ایسے میں چلے جانا چاہیے، چارہ کچھ بھی نہیں ہے مزاج پرسی کے لیے۔ چون ببینم کاں لبش چمبا شود، من قیاس گیر مارا ہم ز خود، جب میں دیکھوں گا کہ اس کے ہونٹ ہلتے ہیں تو میں قیاس کر لوں گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچتی ہے تو کوئی بات نہیں، میں کچھ اس سے کہتا ہوں، پھر جب وہ جواب دے گا تو اس کے ہونٹوں کی جنبش سے میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ چونکہ گویم چونی اے محنت کشم، او بخواہت گفت نیکم یا خشم، اور جب میں اس سے کہوں گا جا کر مزاج پرسی کرتے ہوئے کہ اے میرے مصیبت زدہ دوست، اے میرے محنت کش انسان، تکلیف سہنے والے، تو کیسا ہے، کیا حالت ہے تیری؟ او بخواہت گفت، تو وہ کہے گا نیکم یا خوشم، وہ کہے گا اچھا ہوں، خوش ہوں، اس طرح سے کوئی جواب دے گا۔ اب دیکھیے آپ، یہ پہلے کا پہلے وہ گفتگو کی پلاننگ کر رہا ہے کہ میں کیا پوچھوں گا، وہ کیا جواب دے گا، پھر میں کیا پوچھوں گا، اس طرح سے۔ من بگویم شکر چے خوردی ابا، او بگویت شربت یا ماجبا، پھر میں کہوں گا اللہ کا شکر ہے۔ جب وہ کہے گا کہ میں اچھا ہوں، خوش ہوں، تو میں کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے۔ پوچھوں گا بابا کیا کھائے ہیں آپ، کچھ کھائے پیے ہیں کیا؟ تو وہ کہے گا میں شوربہ کھایا ہوں، یا پھر ماش کا شوربہ کھایا ہوں، اڑد کی دال کھایا ہوں، کچھ بھی ایسا کھانے کا کوئی ڈش کا نام لے گا۔ من بگویم صح نوشت کیستاں، اس طبیباں پیشے تو گویت فلاں، تو میں کہوں گا واہ تیرا پینا بہت اچھا ہے، تیرا کھانا بہت اچھا ہے، مناسب ہے، صحیح چیز کھا رہا ہے تو۔ کیستاں اس طبیباں، اب وہ کون طبیب ہے تیرا جو تیرا علاج کر رہا ہے، کون سے فزیشین کے پاس تم علاج کرا رہے ہو؟ تو وہ کسی کا نام لے گا، گویت فلاں، فلاں کہے گا کہ ہاں فلاں کر رہا ہے۔ من بے گویم بس مبارک پاس تو، چونکہ او آیت شوت کارت نکو، پھر میں کہوں گا ارے وہ تو فزیشین، وہ ڈاکٹر بڑا مبارک قدم ڈاکٹر ہے، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، اور جب وہ آتا ہے تو تیرا کام اچھا ہو جائے گا۔ اس طرح سے میں ڈاکٹر کی بھی تعریف کروں گا۔ پائے اورا آزمو دستے ماں، ہر کجا شد می شود حاجت روا، ہم نے اس کا قدم بھی آزمایا ہے، وہ ڈاکٹر اتنا اچھا ہے، ہم بھی اس کی ٹریٹمنٹ سے ہم نے استفادہ کیا ہے، ہم بھی نے اس کو آزمایا ہے، وہ جہاں جاتا ہے حاجت روا بن جاتا ہے، لوگوں کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے، بیماروں کو اچھا کر دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے لوگوں کی، اتنا اچھا پرفیکٹ ایکسپرٹ فزیشین ہے۔ یہ جوابات قیاسی راست کرد، پیش آ رنجور شد آن ایک مرد۔ اب یہ قیاسی جوابوں کو، سوال جواب جو اس نے ذہن میں بنائے تھے، اس نے اپنے ذہن میں اس کو ٹھیک کر لیا، سیٹ کر لیا۔ پھر وہ بیمار کے پاس گیا، وہ نیک مرد جو ہے مزاج پرسی کے ارادے کے ساتھ اس بیمار کے پاس گیا۔ گویا رنجور را خاطر ذکر، اند کے رنجیدہ بود ہے پر ہنر۔ بیمار کا جو دل ہے، پہلے سے میں نے جیسے بتایا کہ کچھ پڑوسی سے رنجیدہ تھا پہلے سے، تو پہلے ہی اس کے بارے میں اس کے خیالات اچھے نہیں تھے، لیکن وہ مزاج پرسی کے لیے آ گیا ہے تو اس نے ویلکم کیا کہ بھئی آئیے بیٹھیے۔ کر درآمد پیش رنجور و نشست، بر سرے او خوش ہمی مالی دست۔ اب بہرا بیمار کے پاس گیا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا، اس کے بعد اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ ایک طریقہ ہوتا نا کسی کے ساتھ
بیمار سے مزاج پرسی کے لیے اس کے پیشانی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی اظہار محبت کرنے کے لیے وہ طریقہ اس نے اختیار کیا. گفت چونی گفت مردم گفت شکر شد ازو رنجور پر آزار و نکر. اس نے کہا تو کیسا ہے, کیا مزاج ہے تیری, کہنے لگا. تو چونکہ یہ پہلے سے رنجیدہ خاطر تھا اس سے, تو اس نے سمجھا کہ یہ کوئی مزاج پرسی کے لیے سچی محبت کے ساتھ نہیں آیا ہے, بلکہ بس ایسے ہی تانا کشی کر رہا ہے آ کے میرے پاس, میری بیماری کا مذاق اڑانے کے لیے آیا ہے. تو اس نے کافی طنزیہ انداز میں اس سے کہا میں مر گیا سمجھو. تو اس نے کہا, چونکہ اس کو سنا ہی نہیں دیا, اس نے کہا شکر ہے اللہ کا شکر ہے. شد ازو رنجور پر آزار و نکر. اب اس سے کیا ہوا کہ اس طرح کے جواب سے پہلے ہی اس کے دل میں اپنے پڑوسی کے تعلق سے اچھے خیالات نہیں تھے, اب وہ اس میں اور اضافہ ہو گیا, اس کی تکلیف اور ناگواری اور بڑھ گئی. میں مر گیا ہوں کہہ رہا ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے کہہ رہا ہے, مطلب خوش ہو رہا ہے وہ. کینچ شکرستو ادوے ما شدست کر قیاسے کر دو آنکش آمدست. یہ کیسا شکر ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ میں مر گیا اور یہ کہتا ہے کہ شکر ہے. یہ تو دشمنوں کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو وہ پورا ہمارا دشمن بن گیا ہے. اب مولانا روم فرماتے ہیں یہ بہرے نے ایک اٹکل لگائی لیکن ٹیڑھی ہو گئی. اچھا کرنے کے لیے اچھے ارادے سے اس نے اٹکل لگائی لیکن ہو گیا الٹا. بعد ازاں گفتش خوردی گفت زہر. اس نے پوچھا کہ آپ کیا کھائے ہیں, کچھ کھائے ہیں کیا؟ اب چونکہ یہ غصے میں تھا اس نے کہا زہر کھایا ہوں. گفت نوشد بعد افزوں گشت خیر. اس نے کہا مبارک ہو, بڑی اچھی چیز کھائی ہے آپ نے. اب اس کا غصہ اور بڑھ گیا. بعد ازاں گفتس طبیباں کیس تو کہ بیاید او بیچارہ پیش تو. اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کا علاج کرنے والے طبیب کون ہیں, کون سے فزیشین کے پاس آپ نے علاج کرا رہے ہیں, کون سا ڈاکٹر تیرے پاس آتا ہے. آپ اندازہ قائم کر لیے ہوں گے کہ اس کا غصے میں کیا جواب ہوگا. گفت اسرائیل می آیت بروح. تو بیمار نے کہا اسرائیل آتے ہیں, چل جاؤ تم نکلو یہاں سے, میرا علاج کرنے کے لیے اسرائیل آتے ہیں. تو اب یہ سن کے بھی یہ خاموش نہیں بیٹھا, اس نے کہا ارے وہ تو بڑے مبارک قدم ہیں, تم کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اسرائیل تمہارے پاس آتے ہیں. چونکہ اس نے سنا ہی نہیں ہے نا, اٹکل پہ بات ہو رہی ہے خالی. ای زماں از نزد او آیم برت گفت مورا تاکہ گردت غم خورت. میں تیرے پاس بھی اسی کے پاس سے آیا ہوں, اسی ڈاکٹر کے پاس سے میں تیرے پاس آیا ہوں. اس نے ہی مجھے کہا ہے تیرے پاس جا کے تیری خبر گیری کرنے کو. کر بروں آمد ازاں شادماں شکر کش کردم مراعاتی زماں. بہرا یہ کہہ کے خوشی خوشی وہاں سے لوٹ گیا. اب یہ سوچ رہا تھا اپنے دل میں کہ اللہ کا شکر ہے میں نے تو اپنے پڑوسی کی مزاج پرسی کر کے اس کا حق ادا کر دیا ہے. خود گمانش عسکری معکوس بود کہ زیان محض را پنداشت سود. اب یہ بہرے پن کی وجہ سے اس نے گمان کیا اور گمان اس کا الٹا پڑ گیا. اب وہ ایک نقصان کر کے آیا لیکن اس کو کیا سمجھ رہا ہے, وہ فائدہ سمجھ رہا ہے. رو برہ می گفت با خود از اما شکر کہہ کردم عیادت جار را. وہ راستے میں اپنے بہرے پن کی وجہ سے اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنے پڑوسی کی مزاج پرسی کر لی. اب دل ہی دل میں بڑا خوش تھا. اب وہ جو آپس میں کچھ رنجشیں تھیں وہ شاید دور ہو جائیں گی. گفت رنجوری ادوے جان ماست مان دانستیم کو کان جفاس. لیکن مریض اب جب یہ چلا گیا تو اب مریض کے دل میں وسوسے شروع ہو گئے. اب تک تو ہمارے درمیان محض ایک نا اتفاقی تھی لیکن اب تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا ہمارا دشمن ہو گیا ہے. ہم تو اس کو محض ایک خراب پڑوسی سمجھے تھے لیکن پتہ چلا کہ یہ تو سراسر ظلم کی کان ہے. خاطر رنجور جویاں ست سقط تاکہ پیغامش کند از ہر نمت. اور مریض کا دل سینکڑوں
ہزاروں طرح کی اس طرح کی بری بری باتیں سوچ رہا تھا، خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ ایسا کیوں کہا اس نے؟ ہر سوال کا جواب اس نے خراب دیا ہے میرے، یعنی اس طرح کا جواب دینے کا اس کا انٹینشن بڑا خراب معلوم ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری بیماری اور بڑھ جائے، میرا دل اور جلے۔ وہ آیا تھا اسی مقصد کے تحت۔ جیسا کہ انسان اس طرح کے حالات میں کچھ نہ کچھ سوچنے لگتا ہے، شیطان اس کو مختلف اس طرح کی باتیں، آپسی رنجش پیدا ہونے والی مسلسل ڈالتا جاتا ہے تاکہ تعلقات ٹوٹ جائیں۔ چوں کسے کو خرد باشد آش بد، می بشورانت دل اشتاق ہے کند۔ اس شخص کی طرح جس نے خراب ہریرا پی لیا ہو۔ اب وہ کیفیت تھی مریض کی، اس کی گفتگو کے بعد اس کی جو کیفیت تھی اندرونی طور پر ایسی تھی جیسے کوئی آدمی خراب ہریرا پی لیا، جو ہریرا اتر گیا ہے، وہ پینے کے بعد جو اندر کیفیت ہوتی ہے وہ متلی ہوتی ہے اندر سے، اور جی چاہتا ہے کہ فوری قے کر ڈالے۔ وہ کیفیت اس مریض کی ہو رہی تھی۔ کزم غے نینس آرا خے مکن، تا بیابی در جزا شیریں سخن۔ اور غصے کو گھونٹنا، غصے کو پی جانا، یہی تو ہے کہ اس کو اگلنا نہیں چاہیے۔ اب وہ سوچ رہا ہے اپنے آپ میں، غصہ تو مجھے بہت آ رہا ہے، لیکن غصہ پینا چاہیے فی الحال۔ غصے سے آپے سے باہر مجھے نہیں ہونا چاہیے، مجھے پینا چاہیے، اگلنا نہیں چاہیے اس غصے کو، تاکہ بدلے میں میٹھی بات حاصل ہو۔ اب یہ ایک کام کی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ جب انسان کے اوپر اس طرح کا غصہ حاوی ہو جائے تو اس کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہوگا، اور جیسا کہ یہاں پر حقیقت میں ہے، تو انسان کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ جب اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو فوری غصے میں آنے کے بجائے کوئی پازیٹیو پوائنٹ ڈھونڈے۔ شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، شاید کچھ سننے میں مغالطہ ہو گیا ہوگا، فوری ریئیکشن نہیں دینا چاہیے۔ تو اسی طرز عمل کی وجہ سے آپ کو لوگوں سے بھی اچھا ریسپانس ملتا ہے، میٹھی بات حاصل ہوتی ہے، ورنہ دشمنیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ چون نبود صبر می پیچید او، کہیں سگے ملعون کش گفتار کو۔ چونکہ اس میں صبر کا مادہ نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو کوشش کی غصہ پی جانے کی، اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی، لیکن اس کے اندر، ہر کسی کے اندر نہیں ہوتا نا صبر کا مادہ، صبر کا مادہ اس کے اندر نہیں تھا، اور وہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اندر سے بل کھا رہا تھا، غصہ اس کا بڑھتا ہی جا رہا تھا، دل ہی دل میں کہہ رہا تھا یہ ملعون کتا بکواس کر کے چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ اب مجھے اس کا بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے۔ تاب رزم برو آنچے گفت بود، کاں زماں شیر ضمیرم خفت بود، تاکہ اس پر وہ چیز میں پلٹ دوں جو اس نے کہا ہے۔ اس نے جو کچھ میرے اوپر، میرے بارے میں کہہ کے میری توہین کی، میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کو پلٹا دوں۔ اس نے زبانی طور پر میرے ساتھ ایسی گفتگو کی، اب میں پریکٹیکلی اس کے ساتھ ایسا کچھ کروں۔ غصہ اس کا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب اپنے آپ میں کہہ رہا تھا کہ جس وقت وہ بول کر چلا گیا اس وقت تو خاموش کیوں بیٹھا تھا، پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ نہیں، اس وقت میرا شیر سو رہا تھا، چونکہ میں بیمار تھا، اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، میرا شیر سو رہا تھا، جب میں اچھا ہو جاؤں گا نا اس کے بعد بتاؤں گا اس کو۔ چوں عیادت بہر دل آرامیست، این عیادت نیست دشمن کامیست۔ بیمار پرسی جو ہے نا، مزاج پرسی، بیمار کی مزاج پرسی، یہ دلوں کو آرام پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کی بیمار پرسی کرے تو اس کو بیمار پرسی نہیں کہیں گے، مزاج پرسی نہیں کہیں گے، یہ تو کھلی ہوئی دشمنی ہے۔ تاب بینت دشمن خود را نظار، تاب گیرت خاطر زشتش قرار، تاکہ اپنے دشمن کو بدحال دیکھے۔ وہ پلاننگ کے ساتھ آیا میرے پاس، یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ شخص، حالانکہ اس کا دل صاف تھا، مگر اس کی غلطی صرف یہی تھی کہ اس نے اٹکل اور گمان کا سہارا لیا۔ اب یہ سوچ رہا ہے یہ بات کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے پری پلانڈ یہ کام کیا ہو تاکہ میں اور بیمار پڑ جاؤں، میں اور بدحال ہو جاؤں، تاکہ اس کے اندر جو میرے خلاف نفرت پنپ رہی ہے اس کے دل کو سکون ہو جائے۔ بری خصلت ہے نا اس کی، بری خصلت والے دوسروں کو تکلیف میں ڈال کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بس کساں کیشا عبادت حاکنت، دل برزواں او ثواب آنہند۔ بہت سارے ایسے انسان ہیں جو عبادت کرتے ہیں۔ اب آپ اس واقعے کو دوسری طرف لے کے آ رہے ہیں۔
بہت سارے ایسے انسان ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ان کے ارادے، ان کی نیتیں بھی اچھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، ثواب حاصل کرنے کی امید ہوتی ہے، اس نیت کے ساتھ اچھے اچھے کام کر جاتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اٹکل اور خیاس ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ برا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، اہل دل سے رجوع نہیں ہوئے، اپنے اٹکل پر انہوں نے کام کیا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ علم کے بعد آپ کریں، یا پھر کسی صاحب علم، صاحب دل سے رجوع ہو کر ان کے ہدایت کے مطابق کام کریں، ورنہ ہوگا یہ آپ تو اچھا کام کرنے کے لیے جائیں گے، آپ کی ارادہ، آپ کی نیت اچھی رہے گی، لیکن اٹکل پہ، قیاس پہ چونکہ آپ کر رہے ہیں، لہذا وہ اچھا ہونے کے بجائے برا ہو جائے گا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ خود حقیقت معصیت باشد خفی، بس قدر کارا تو پنداری صفی، لیکن وہ چھپی ہوئی گناہ گاری ہوتی ہے۔ ظاہری طور پہ تو وہ بڑا نیک کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن چھپی ہوئی گناہ گاری ہوتی ہے۔ بس قدر کارا تو پنداری صفی، بہت سے گندے پانی ایسے ہوتے ہیں، بہت سے پانی گندے ایسے ہوتے ہیں جس کو تو صاف سمجھتا ہے، صفی کہتے ہیں صاف، پیور۔ بہت سارے پانی ایسے ہوتے ہیں جو ہے تو گندے، لیکن آپ اٹکل پہ جانے کی وجہ سے آپ اس کو صاف سمجھ لیتے ہیں۔ ہم چو آ کر کو ہمیں پنداشتست، کو نے کوئی کر دو آ خود بد بدست، اس بہرے کی طرح جس نے یقین کر لیا کہ اس نے بھلائی کی، حالانکہ وہ برائی تھی۔ او نشستہ خشک خدمت کردہ ام، حق ہمسایہ بجا آوردہ ام، وہ خوش ہو کر بیٹھ گیا کہ میں نے تو خدمت کی ہے اور پڑوسی کا حق ادا کیا ہے۔ بہر خود او آتش افروختست، در دل رنجور خود را سوختست، اس نے تو اپنے لیے آگ بھڑکا لی ہے، نفرت کی آگ، دشمنی کی آگ، انتقام کی آگ کو ہوا دے دیا ہے اس نے اپنی غلطی کی وجہ سے۔ بیمار کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے بجائے بیمار کے دل میں اپنے لیے اس نے دشمنی بنا دی ہے، اور اپنے آپ کو گویا کہ پھونک دیا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ آ بیل مجھے مار کی کیفیت۔ فاتقوا النار التی اوقدتم انکم فی المعصیہ ازددتم، ابھی عربی عبارت آپ استعمال کر رہے ہیں، اس آگ سے بچو جو تم نے خود بھڑکائی ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے نیکیوں میں ترقی کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے گناہگاری میں ترقی کی ہے، اپنی گناہگاری کو بڑھایا ہے۔ ازددتم، بڑھا دینا، ازداد یزداد، ازدیاد، کوئی بھی چیز جب بڑھتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ازدیاد۔ ہمارے پاس اردو میں بھی اکثر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ازدیاد مسرت، مسرت کو، خوشی کو بڑھانے والا، یہ ہے ازداد یزداد عربی لفظ۔ یہ اور ایک اسی مادے سے ایک اور باب سے زیادہ یزیدو بھی بنتا ہے، وہ زیادہ اس کا مصدر ہے، وہ بڑھانا ہوتا ہے، یہ بڑھنا ہے، وہ بڑھانا ہے۔ ربی زدنی علما جیسے آیا قرآن مجید میں، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر، زیادہ کر۔ تو یہ ترقی کرنا، آگے بڑھنا ہے۔ گفت پیغمبر بیک صاحب ریا، صلی انک لم تصلی یا فتح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ اے نوجوان، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس کے پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ کے باہر آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کے فرمایا کہ اے نوجوان، تو نے جو نماز پڑھی ہے، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، جا پھر سے نماز پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اب یہاں پر صاحب ریا کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، تو بعض ترجمہ کرنے والوں نے کتابوں میں ریاکار کا لفظ استعمال کر دیا کہ وہ شخص ریاکاری کی ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، ایسا نہیں۔ جس کا بھی وہ واقعہ ہے وہ غالباً کوئی صحابی ہیں، تو صحابی تو کوئی ریاکاری کی نماز تو نہیں پڑھتے،
چونکہ حدیث میں ان کا نام مذکور نہیں آیا ہے جس کے تعلق سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس لیے یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحابی ہی ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی منافق کا قصہ ہوگا، لیکن ہم وہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے نا کہ منافق ہے. ہمارا گمان تو یہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی ہو، اور اگر صحابی ہیں تو ان کے لیے لفظ ریا استعمال نہیں کر سکتے. یہاں پر مولانا روم نے صاحب ریا اس لیے استعمال کیا کیونکہ جو نماز اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی ہے تو وہ نماز ہونے کے باوجود دکھاوے کی نماز ہوگی. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی ہے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوئی، جاؤ پھر سے پڑھو، تو اس کا مطلب وہ پہلے والی نماز صرف دکھاوے کی نماز تھی، اسی لیے آپ نے یہاں پر صاحب ریا استعمال کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پھر ایک بار نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ احادیث میں آتا ہے کہ یہ واقعہ بھی ایک بار نہیں ہوا. وہ شخص گیا اور نماز پڑھ کے پھر واپس آیا، حضور نے فرمایا کہ جاؤ پھر پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو 3 بار ہوا ایسا. اس کے بارے میں حدیث کی تشریح کرنے والوں نے کہا کہ اس شخص کا جو نماز پڑھنے کا جو طریقہ کار تھا وہ ارکان میں تعدیل کر رہا تھا، اور وہ ایک نقص ہے نماز کا. اتنی جلد بازی بھی نہیں کرنا کہ ارکان صحیح طریقے سے ادا نہ ہو یا ارکان آگے پیچھے ہو جائیں. کوئی بھی ایسی چیز اگر ہوگی تو نماز ادا نہیں ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کو نماز سکھانے کے لیے 3-4 بار نماز پڑھائی تھی. تو یہاں پر آپ یہی مثال دیتے ہوئے سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو جاننے والا ہے، جو علم رکھنے والا ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تم تو نماز پڑھ کے آ گئے اٹکل سے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز قبول نہیں ہوگی. از برائے چارۂ ای خوف ہا آمد اندر ہر نماز ای دینا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے کا، کیونکہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں اٹکل پہ کر دیتے ہیں. تو جب تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی نہ ہو تب تک راستہ صحیح نہیں ملے گا. حالانکہ آپ دیکھیے نماز پڑھنے والے مسلمان ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، تبھی تو انہوں نے اسلام قبول کیا، تبھی تو وہ اس ایمان کے راستے پر آئے، تبھی تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب جو نماز پڑھنے والے متقی پرہیزگار ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. تو سیدھا راستہ اللہ نے دکھایا، اسی لیے تو آپ نماز پڑھنے آئے نا. تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سب کو کہنا ہوتا ہے اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اور ہر وقت کہنا ہوتا ہے. اور یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ ہدایت کی توفیق اللہ کی جانب سے ملتی ہے، اور تمہارا کام ہر وقت دعا کرتے رہنا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر تم بھٹک نہ جاؤ. اور اس اٹکل کی وجہ سے نیت اچھی ہوتی ہے، ارادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اٹکل اور گمان تم کو غلط راستے پر لے جاتا ہے. اسی لیے دعا کرتے رہو اے اللہ ہم کو ہدایت دیتا رہے، ٹائم ٹو ٹائم ہماری گائیڈنس کرتا رہے. کی نمازم را میامیز خدا با نماز ظالی وہل ریا، کہ اے اللہ میری اس نماز کو گمراہوں میں نہ ملا. نماز پڑھتے وقت بھی یہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مطلب میری نماز کو گمراہوں میں نہ ملا، میری نماز کو رد نہ کر، ایسی رہنمائی کر کہ میری نماز تیری بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق ہو جائے. ریاکاروں کی نماز کے ساتھ میری نماز کو مت ملا. میں تو نماز پڑھوں گا اچھے ارادے سے، لیکن تیری نظر میں اگر یہ دکھاوے کی نماز ہوگی تو ظاہر تو قبول نہیں کرے گا. تو لہٰذا میں تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ تو ہی رہنمائی فرما اور میری نماز کو خراب ہونے سے بچا لے. از قیاسے کہ بے کرداں کر چنی صحبت 10 سال باشد شد بدی. اور اسی اٹکل کی وجہ سے جو اس بہرے نے کی تھی، اس دونوں کی جو 10 سال کی پرانی جان پہچان تھی ٹوٹ گئی. چھوٹی موٹی کوئی نااتفاقی ہوئی تو وہ بعد میں درست ہو سکتی تھی، اگر وہ کوئی آپس میں کچھ خلش وغیرہ ان کے درمیان اگر تھی بھی ہوگی تو کسی وقت پہ دور ہو سکتی ہے. لیکن اب کیا ہوا؟ اب تو الٹا ہو گیا. اب تو دوستی ہی سرے سے ٹوٹ گئی، دشمنی آ گئی، اور وہ 10 سال پرانی تھی جو ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی. خواجہ پندارت کے طاعت می کنت بے خبر کز معصیت جامی کنت.
یہ خواجہ صاحب مطلب جناب، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں مسٹر، وہ سینس میں یہاں پر آپ یوز کر رہے ہیں۔ مسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں۔ جو اس طرح کے اٹکل پر نماز پڑھنے والے، ان کے لیے آپ یہ مزاحیہ انداز میں یہ اسٹائل اختیار کیا۔ مسٹر تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو کیا پتہ کہ وہ نماز کے نام پر گناہ کر رہے ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر نماز میں دکھاوا، ریاکاری اور تعدیل ارکان یہ چیزیں ہوں گی تو نماز تو قبول نہیں ہوگی، وہ محض خالی دکھاوے کی نماز ہو کے رہ جائے گی۔ رو قیاس خیشتن را ترکن کز قیاست تو شود ریش کہن، جاؤ اپنے قیاس کو چھوڑو۔ سب سے پہلے سالک کو قیاس چھوڑنا ہوگا۔ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو طریقہ کار ہے قیاس اٹکل لگانے کا، پہلے اس کو چھوڑنا ہوگا۔ میں ایسا سمجھا کیوں، پوچھا کیوں نہیں، اس کو ختم کرو۔ یہ میں نے ایسا سمجھا، یہ تمہاری کمزوری ہے، سالک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر تو یہ طریقہ چھوڑے گا نہیں تو اس کے بعد جو تیرا زخم ہے ٹھیک ہونے کے بجائے اور گہرا ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا۔ خاصا خواجہ قیاس حصے دوں اندراں وحیے کہ ہست از حد فزوں۔ اے صاحب، اے مسٹر، ایسا قیاس تو پہلے ہی مناسب نہیں ہے، اور پھر ایسا قیاس جو ناقص حس کی وجہ سے ہو، ویک سینس استعمال کرتے ہوئے اگر قیاس ہوگا تو پھر تو وہ الہام جو تیرے اندر اترتا ہے وہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ کچھ باتیں انسان کے دل کے اندر الہام کے ذریعے بھی آتی ہیں، اور وہ الہام کو حاصل کرنا ہے، اس سے فیضیاب ہونا ہے تو اٹکل کو ختم کرنا ہوگا، اندازوں کو ختم کرنا ہوگا، قیاس کو ختم کرنا ہوگا۔ جب یہ آئے گا تو وہ نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے تو یہ نہیں آئے گا، کیونکہ پہلے تو آپ کی حس ہی ناقص ہے۔ اہل دل، اہل نظر، یہ لوگ جو ہوتے ہیں، جو دلوں کی حالت کو جاننے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ پھر بھی اگر قیاس کریں گے تو ان کا قیاس درست ہوگا، قیاس بھی کریں گے تو ان کا قیاس درست ہوگا۔ لیکن جس کی حس ہی کمزور ہے، وہ جب قیاس کریں گے تو بالکل اس اندھے کی کیفیت ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کو الہامی جو باتیں ہوتی ہیں، جو اترتی ہیں، وہ نہیں اترتی۔ گوش حصے تو بہر فر در خورست، داں کے گوش غیب گیرے تو کرست۔ اور تیرے جو حس کا جو کان ہے، اگر تیرے حس کا کان ہے، اگر وہ حرفوں کے سننے کے لائق ہے بھی، اگر تو اندازہ کر کے کچھ نتیجے اخذ کرتا بھی ہے، تو یاد رکھ غیب کو سننے والا بہرحال تیرا کان بہرا ہے۔ ظاہر کو دیکھ کر کچھ چیزیں تو اندازہ لگانے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے، تب بھی تجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ غیب کے معاملے میں بہرحال تو بہرا ہے۔ کچھ چیزیں اگر تجھے سمجھ میں آ بھی جائیں، اٹکل اور قیاس سے درست ہو بھی جائیں، تو تجھے اس پر اکڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اٹکل اور قیاس کی باتیں کبھی کبھار ہی صحیح ہوتی ہیں، غیب اور الہام سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اب آگے آپ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اٹکل اور قیاس کے راستے پر آنے والا کون تھا؟ ابلیس تھا۔ اس نے یہی تو اٹکل کیا تھا، قیاس کیا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، ہوتی ہے، لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی تھی کہ تجھے اس سے بنایا گیا، اس کو اس سے بنایا گیا، اور یہ اس سے افضل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا؟ نہیں فرمایا تھا۔ پھر تو نے کیسے کہا؟ اٹکل اور قیاس سے۔ اور کیا ہوا اس کا رزلٹ؟ اب اس کی تفسیر مولانا روم آگے بیان کریں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ آئندہ کے درس میں اس گفتگو کو کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ چھو حکایت